اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت نبی ہو چکے جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں، یعنی ان کے طرفدار ہو کر۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئے۔ وما ضعفوا، اور نہ ان کا زور کم ہوا، یعنی کمزور ہوئے۔ وما استکانوا، اور نہ وہ کسی سے دبے، یعنی کسی کے رعب میں آ گئے، ڈر گئے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ایسے مستقل مزاج والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا تھا، الا ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کاموں میں جن میں ہم حد سے گزر جائیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں حق کے راستے پہ ثابت قدم رکھنا۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور جب کافروں کے ساتھ مقابلہ آ جائے تو ہمیں غالب کرنا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، سو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا، یعنی دنیا میں بھی انہیں فتح دی اور عزت دی، ثابت قدمی دی۔ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بہترین ثواب اور عمدہ بدلہ دے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ صرف آپ نبی کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، کئی بندہ بعض اوقات اسے شریعت کی اصطلاح میں عجب کہتے ہیں، خود پسندی کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اعلیٰ کام کر رہا ہوں، میں بہت اچھا کر رہا ہوں، باقی یہ کسی نے کیا نہیں، تو یہ خود پسندی آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس سے منع کیا گیا کہ اور بتلایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ ان کے ماننے والے اسی طرح اللہ کے راستے اور دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہے۔ اور فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، انہوں نے دل چھوٹا نہیں کیا، کمزور نہیں پڑے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب ایمان پہ قائم ہوئے اور پھر اس کے بعد میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ ان کا مقابلہ آ گیا تو پھر ڈٹ گئے۔ وما ضعفوا، کسی بھی موقع پہ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، نہ بدنی کمزوری نہ مالی کمزوری، جس چیز کی ضرورت پڑی پھر انہوں نے کسی بات سے دریغ نہیں کیا۔ وما استکانوا، اور وہ کسی کی طاقت سے، کسی کی دولت سے، کسی کے عہدے سے پھر مرعوب نہیں ہوئے، دبے نہیں۔ پھر سینکڑوں کا مقابلہ اگر لاکھوں سے بھی آیا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، نہ ان کے جنگی سامان سے، نہ گھوڑوں سے، نہ ان کی طاقت سے، نہ ان کی پہلوانی سے، نہ ان کے
مال و دولت اور حکمرانی اور جاؤ جلال سے، وہ کسی چیز سے پھر ڈرے نہیں، دبے نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں سے اللہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ورنہ چھوٹی سی بات پہ بندہ جو ہے وہ جزا فضا شروع کر دے، اللہ پہ شکوے شروع کر دے اور کفران نعمت شروع کر دے، نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ تعلق چھوڑ دے۔ بلکہ ایمان والوں کا تو تذکرہ اللہ نے کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اللہ جب سکھ تھے، آسانیاں تھیں اور آرام تھے، اس وقت بھی ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے تھے، اور آج اگر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئی ہیں پھر بھی ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، یعنی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں کسی اور در پہ نہیں جائیں گے، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ رزق کی تنگی کا معاملہ ہو، چاہے وہ روزگار کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ آ گیا تو پھر ہم آپ کو چھوڑ کے کسی اور پہ نہیں جائیں گے، کسی اور طرف ہم رجوع نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے آخرت میں ایک دن تیری طرف ہی واپس لوٹ کے جانا ہے۔ تو پھر کس منہ سے جائیں گے اللہ کے دربار میں؟ جب دنیا میں اللہ کو چھوڑ دیا تو کل اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اور دوسری ان کی بات یہ تھی کہ وہ ثابت قدم بھی رہے، اپنی پوری طاقت بھی استعمال کی، لیکن اس کے باوجود رب سے اپنی لغزشوں اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافیاں بھی طلب کرتے رہے۔ اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ جو نادیدہ نادانستہ طور پہ جان بوجھ کے نہیں کیے، غلطی میں ہو گئے یا انسان ہیں بھول چوک ہو گئی، تو اس پہ ہمیں معاف کرنا۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، یا کسی بھی شریعت کے کام میں یا دنیا کے معاملے میں ہم حد سے آگے گزر گئے۔ اب جائز کاموں میں وہ تو تھا نا کہ گناہ ہے ناجائز کام کرے، شریعت کے خلاف کرے، لیکن جائز کام میں بھی حد سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ اب اس کی مثال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ وضو کریں اور سمندر کے کنارے کریں، پھر بھی 3 دفعہ سے اگر زیادہ کریں گے تو وہ اسراف شمار ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حالانکہ سمندر کے کنارے کر رہا ہے اور پھر پانی بھی واپس اسی کے اندر جا رہا ہے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے 3 سے زیادہ کیا نہیں، کوئی بھی کام 3 سے زیادہ کیا نہیں، تو جب 3 سے زیادہ کرے گا تو یہ اسراف شمار ہوگا۔ تو حد سے گزرنا کسی بھی بات میں، وثبت اقدامنا، اور شریعت پہ، حق پہ ہمارے قدم ثابت رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں سے مقابلہ آ جائے تو ہمارے قدم، ہمیں فتح نصیب کرنا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی اس کا ایک جھلک اور ایک اس کا رنگ دکھاتے ہیں، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت میں تو بہت بڑا ہوگا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و